کی یہ احتجاجی ریلی بظاہر تو احتجاج ہے، لیکن حقیقت میں اپنے اس خوبصورت عمل کے اوپر اللہ کریم کو گواہ بنانا ہے، اللہ کے رسول کو گواہ بنانا ہے، اور اس سڑک کو گواہ بنانا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہوا تو ہم گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھے نہیں رہے، ہمیں بہت تکلیف ہوئی، ہم بہت اذیت میں تھے، ہم بہت کرب میں تھے۔ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم غازی علم الدین شہید کی سنت کو زندہ کرتے اور اس کمینی کو کیفرے کے دار تک پہنچاتے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض سلیم الفطرت ہوتے ہیں، بعض قبیح الفطرت ہوتے ہیں، بعض اچھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بعض برے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے کا ترازو کیا ہے، ان کو پہچاننے کا میزان کیا ہے، ان کو پہچاننے کی کسوٹی کیا ہے، ان کو پہچاننے کا معیار یہ ہے۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو کائنات میں اتنا حسین وجود ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام بھی جن پہ نثار ہونا چاہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ سخی ہستی ہیں کہ جن سے بڑا سخی آدم طائی بھی نہیں تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب کمال شخصیت ہیں کہ جن سے بڑا کمال والا اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جب اتنی خوبیاں میرے آقا کے اندر موجود ہیں، بھئی جو سلیم الفطرت ہے وہ تو قدردانی کرے گا، وہ تو ان کو سلامی عقیدت پیش کرے گا، وہ تو ان کی اداؤں پہ مرے گا، وہ تو صدیق اکبر کی کرے، ان کی ذات کے اوپر نثار ہونے کے لیے بےتاب ہوگا۔ جناب فاروق اعظم کی طرح، جناب عثمان غنی کی طرح، جناب علی حیدر کرار کی طرح، اور جناب سیدنا امام علی مقام حسین سید الشہداء کی طرح نبی کی عزت پہ مرنا اپنے لیے کمال سمجھے گا۔ لیکن جو قبیح الفطرت ہیں، جن کے سینے حسد سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے سینے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے سینے گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ جو کچھ بک رہے ہیں یہ ان کے سینے کی غلاظت ہے، یہ ان کے سینے کا گند ہے، یہ ان کے سینے کی ناپاکی ہے، یہ ان کی زبان کی ناپاکی ہے۔ انڈیا کا کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا دنیا کا کوئی کافر ہو، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھونکتا ہے تو میرے آقا کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرے آقا کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میرے نبی کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ جو بھی بھونکتا ہے وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے میں کیا ہوں، میں کس گندگی کا کیڑا ہوں، میں کیسا فرد ہوں، میں اس زمین کے سینے کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوں، وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ تو انڈیا کے جن غریب لوگوں نے یہ گستاخی کی ہے، انہوں نے اپنا باطن کا، اپنے اندر کا گن ظاہر کیا ہے۔ میرے نبی کی عزت کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، میرے نبی کی عزت کا جھنڈا آج بھی بلند ہے۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے، جیسے میرے بھائی سکندر حیات صاحب کہہ رہے تھے، صرف تقریریں نہیں، صرف باتیں نہیں، صرف نعرے نہیں، بلکہ عملاً ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اگر گھر سے موٹر سائیکل لے کے نکلے اور ہمیں تیل ڈلوانے کے لیے صرف یہودیوں کی کمپنی شیل ہی نظر آئے، آپ جب آگے جائیں کچھ کھانا چاہیں تو میکڈونلڈ ہی نظر آئے، اور جب اپنی بیگم کے لیے گھر کچھ سامان لے جانے کی تیاری کریں کہ خوشبو لے جاؤں تو میڈورا کمپنی ہی نظر آئے۔ حضرات محترم، جب رویے یہ ہوں، معاشی طور پہ ان کو مستحکم کرنا ہو، ان کو مضبوط کرنا ہو، تو پھر ان نعروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ نعرے کا فائدہ تب ہے جب امت مسلمہ جسد واحد کی طرح اکٹھے ہو کے یہ اعلان کرے انما المؤمنون اخوة، انما المؤمنون اخوة، انما المؤمنون اخوة، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ عربی و عجمی کی تمیز نہ رہے، کالے اور گھورے کی تمیز نہ رہے،
اقوام متحدہ ہماری اپنی ہو، اقوام متحدہ ہماری اپنی ہو۔ یہ جو UNO آج جو اقوام متحدہ کے نام سے ایک بدنام زمانہ ادارہ ہے، یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، کبھی انہوں نے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا۔ اس لیے صرف ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ ایک ہو جائے، اپنے مفادات کو خود سمجھے اور قرآن مقدس کے اس فرمان کے اوپر عمل کرے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس سے سچا کوئی بیان نہیں آ سکتا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا تم ہی سب بلند رہو گے، تمہارا جھنڈا سب سے اوپر رہے گا، بشرطے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔